کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی گئیں اور روشنی بڑھتی گئی۔ اہل بیت کے بہت سے نوجوانوں کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام قاسم بن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی عمر 22 سال کی تھی، اپنے پیارے چچا، سونے چچا، اللہ اللہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میدان جنگ میں جا کر گردن کٹانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت امام پاک نے فرمایا، بیٹا قاسم، تم میرے پیارے بھائی امام حسن کی نشانی اور یادگار ہو، میں تمہارے چہرے میں اپنے بھائی حسن کا چہرہ دیکھتا ہوں، جب مجھے اپنے بھائی کی کمی محسوس ہوتی ہے تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں، سکون مل جاتا ہے۔ اللہ اللہ، میں کس طرح گوارا کر سکتا ہوں کہ تم میرے سامنے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے اپنا گلا کٹاؤ اور میں دیکھتا رہوں، میں اس جان لیوا صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ میرے چچا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی طرح بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، بس اسی وقت یہ خیال آیا کہ میرے والد گرامی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ کو ایک تعویذ لکھ کر دی تھی جو میرے بازو پر باندھی ہوئی ہے، اور والد گرامی نے فرمایا تھا، بیٹا قاسم، جب تم پر سخت مصیبت اور امتحان و آزمائش کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، تمہارے سامنے تمہاری سب تکلیف دور ہو جائے گی۔ آپ نے سوچا اس سے بڑی تکلیف اور مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے، چنانچہ آپ نے تعویذ کو کھولا اور پڑھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا میرے پیارے بھائی امام حسین میدان کربلا میں مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہو تو تم اپنی جان کو ان پر قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ امام قاسم نے اس تعویذ کو جب پڑھا تو بڑے خوش ہوئے، گویا جس طرح جب دولہا خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ خوشی امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو رہی ہے، اور بڑی مسرت کے ساتھ خیمہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہوتے ہیں، اور امام قاسم نے اس تعویذ کو امام پاک کی خدمت میں اس یقین کے ساتھ پیش کر دیا کہ اب مجھے اجازت مل جائے گی۔ حضرت امام پاک نے جب تعویذ کو کھول کر پڑھا تو پلکیں بھیگ گئی، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئی۔ حضرت امام قاسم کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت عطا کر دی۔ امام پاک نے اپنے پیارے بھائی حضرت امام حسن کا امامہ امام قاسم کے سر پر باندھا اور تلوار ہاتھ میں دے کر گھوڑے پر سوار کر کے فرمایا، بیٹا جاؤ اپنی ماں اور پھوپھی سے مل لو۔ چنانچہ حضرت امام قاسم خیمے میں تشریف لے گئے، اپنی مہربان ماں اور پھوپھی اور تمام اہل بیت سے ملاقات کیا اور آخری سلام کر کے امام پاک کے پاس حاضر ہوئے۔ امام پاک نے جنتی دولہا کو دعائیں دیتے ہوئے میدان جنگ کی طرف رواں کر دیا۔ حضرت امام قاسم جوش جہاد سے لبریز گھوڑا دوڑاتے ہوئے یزیدی فوج کے سامنے پہنچے، فرمایا، اے یزیدیوں، اب جس کے سر پر موت سوار ہو وہ میرے سامنے آئے، میری تلوار کی مار سے اپنے خون میں نہائے۔ امام قاسم کی اس حیدری للکار سے یزیدیوں کی فوج پر ڈر اور ہیبت طاری ہو گئی، کسی میں جرأت ہمت نہ ہوئی کہ امام قاسم کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اللہ، سما دیکھ رہا تھا، سب دیکھ رہے تھے کہ حیدری خون للکار رہا ہے، یزیدیوں کی فوج ڈر گئی، ہیبت طاری ہو گئی، اور کسی میں جرأت و ہمت نہیں ہوئی کہ حیدر کے بیٹے، ہاں اس کے بیٹے
امام قاسم کے مقابلے کے لیے آئے۔ ابن سعد بدکار نے جب دیکھا کہ یزیدی لشکر میں سے کوئی بھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے نہیں نکلتا تو اس نے مشہور شامی پہلوان ارزق کو پکارا، جو یزید کی طرف سے سالانہ 10,000 دینار تنخواہ پاتا تھا۔ جب ارزق پہلوان ابن سعد کے پاس حاضر ہوا تو ابن سعد نے کہا، اے ارزق، دیکھ بڑی دیر سے یہ نوجوان مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، مگر ہمارے لشکر میں کسی کی بھی ہمت نہیں کہ اس نوجوان کے مقابلے کے لیے جائے، اس لیے اب میں تجھ کو حکم دیتا ہوں، تو 1,000 سوار کا لشکر لے کر اس نوجوان کے مقابلے کے لیے میدان میں جاؤ۔ ارزق کو ابن سعد کی بات بہت بری لگی، وہ غضب ناک ہو کر کہنے لگا، اے ابن سعد، تجھے شرم نہیں آتی؟ مجھ جیسے بہادر نامی پہلوان کو ایک کمسن لڑکے سے لڑنے کے لیے بھیج رہا ہے؟ اللہ اور کہتا ہے جس کے منہ سے ابھی دودھ کی بو آ رہی ہو۔ اے ابن سعد، سارا مصر و شام جانتا ہے میں اکیلا 1,000 پہلوانوں اور بہادروں کا مقابلہ کرتا ہوں کہ آج میں ایک بچے سے مقابلہ کر کے اپنا نام خراب و برباد کر دوں۔ ابن سعد نے کہا، اے ارزق، تو کس گمان و خیال میں ہے؟ تو اس نوجوان کی عمر اور اس کی نازک بدن کو نہ دیکھ، افسوس تو اسے پہچانتا نہیں۔ یہ نوجوان فاتح خیبر، شیر علی کے پوتے، امام حسن مجتبی کے بیٹے ہیں، ان کی رگوں میں محمد عربی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اللہ اللہ، خدا کی قسم، اگر یہ بھوکے پیاسے نہ ہوتے تو یہ تنہا ہی یزیدی کی پوری فوج کے لیے کافی تھی۔ جب ابن سعد نے ارزق پہلوان کو مجبور کر دیا تو اس نے کہا، ابن سعد، میں اس نوجوان سے تو نہیں لڑوں گا، لیکن اس جنگ میں میرے 4 بہادر بیٹے موجود ہیں جو طاقتور اور بہادری میں بے مثال ہیں، ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں، وہ چند لمحوں میں اس نوجوان کا سر کاٹ کر لائے گا۔ چنانچہ ارزق کا ایک بیٹا تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں نکلا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو میدان میں آتا ہوا دیکھ کر فرمایا، افسوس تیرے باپ کو تجھ پر رحم نہیں آتا کہ تجھ کو میری تلوار سے قتل ہونے کے لیے میدان میں بھیج دیا ہے۔ جیسے ہی ارزق کا بیٹا میدان میں حملے کے لیے آیا، آگے بڑھا، حضرت قاسم نے اپنا خنجر اس کے پیٹ میں اتار دیا اور وہ بدبخت زخم کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے زمین پر گر گیا۔ حضرت امام قاسم نے اس لعین کی قیمتی تلوار اٹھا لی اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو پکڑ کر جو گھوڑا دوڑایا وہ گھسڑ کر اللہ اکبر لگڑ کر مر گیا۔ اس طرح مرا کہ پانی بھی نصیب نہ ہوا۔ اس طرح ارزق کے تینوں بیٹے پے در آتے گئے۔ اللہ اکبر، میرے امام قاسم نے ان تینوں کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ ارزق نے جب اپنے 4 بہادر بیٹوں کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھ کر غصے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور غضبناک ہو کر داڑھی کے بال نوچتے ہوئے گھوڑا دوڑا کر میدان جنگ میں امام قاسم کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اے بچے، میرے بچوں کو تم نے قتل کر دیا، اب تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے، سمجھ جا کہ اب تو نہیں بچ سکتا۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا، اے ارزق، تجھے خبر نہیں ہماری رگوں میں نبی اور علی کا خون ہے۔ للکار حیدری سن کر کب کپی تاری ہو گئی، کانپنے لگ گیا۔ ارزق جب امام قاسم نے فرمایا ہماری رگوں میں نبی اور علی کا خون ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، ارزق میان سے تلوار نکالا، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تلوار نکالی
ارزق کی آنکھیں حضرت قاسم کی تلوار پر پڑی، حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، ہاں تیرا بیٹا اپنی یادگار کے لیے تلوار مجھ کو اس لیے دے گیا تاکہ اسی تلوار سے میں تجھ کو قتل کر کے تیرے بیٹے کے پاس تجھ کو پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق کا غصہ اور بڑھ گیا، اس نے حملے کے لیے تلوار اٹھائی۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا، اوے ارزق، ہم تجھ کو بڑا تجربے کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تم تو بڑے نکمے نکلے، تم کو اپنے گھوڑے کی پٹی کا بھی علم نہیں، اس کا بھی دھیان نہیں کہ وہ ڈھیلی ہو چکی ہے۔ ارزق جلدی سے جھک کر گھوڑے کے تنگ کو دیکھنے لگا، اتنے میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کمر پر ایسا تلوار سے وار کیا کہ ارزق کا جسم دو ٹکڑے ہو گیا، وہ لعین بھی واصل جہنم ہو گیا۔ پھر حضرت قاسم نے دیکھا کہ ابن سعد قلب لشکر میں کھڑا ہوا ہے، وہ یزیدی کتا ناپاک انسان یزیدی فوجوں کے بیچ میں کھڑا ہے، بزدل انسان، حیدری خون تھا نا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خون تھا رگوں میں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا رگوں میں خون تھا۔ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ اس خبیث کو قتل کر ڈالوں، اس کی لشکر میں گھس کر۔ اسی خیال سے آگے بڑھتے ہی گئے، لشکر سامنے آتے اور ککڑی اور مولی کی طرح گرتے چلے جاتے، لوگ آتے گردن کو میرے امام قاسم کاٹتے ان کو واصل جہنم کرتے چلے جاتے۔ اتنے میں لوگوں نے چاروں طرف سے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا، تلواروں نیزوں کی بارش کر دی۔ آپ 27 زخم کھا کر گھوڑے سے گر گئے۔ یزیدی لشکر میں سے ایک ملعون نے آپ کے سینے پر ایک ایسا نیزہ مارا جس کی تاب نہ لا کر حضرت امام قاسم نے اپنی جان کو جانے جانا کے سپرد کر دی اور مرتبہ شہادت حاصل کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے ایمان والو، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امام حسین کی جب نظر